کے وقت اور شدت جہاد کے وقت، جب انسان کافر کے ساتھ جہاد میں کافر کے مقابل لڑ رہا ہو اور صحیح شدت ہو جنگ میں، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کم اس کو رد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد جو انسان غور اور فکر کے ساتھ اذان کو سنے، اذان کا جواب دے، اور پھر حضور علیہ السلام پر جو وسیلے کی دعا ہے اس کو مانگنے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ اذان کے کچھ فقہی اذان کے حوالے سے فقہی مسائل، زیادہ ہمارا اس وقت انہی فقہی مسائلوں پہ زور ہوتا ہے۔ وقت ہونے سے قبل اگر اذان کہہ دی جائے، اکثر کچھ ساتھیوں دا بزرگاں دا اور چھوٹے وڈے سارے دا یہ طریقہ بن چکا، فجر دی اذان دے ٹائم تے دو روزہ بند کر دینے، تو فوراً اذان کہہ دیندے نے۔ روزہ بند کرن دا ہور ٹائم ہے اور اذان دا ہور ٹائم ہے۔ اگر اذان ٹائم تے نہ کہی جاوے، چاہے فجر دی ہوئے، چاہے ظہر دی ہوئے، چاہے عصر دی ہوئے، مغرب دی، عشاء دی، کسے وقت دی بھی اذان ہوئے۔ فجر دے وچ ائمہ کرام دا اختلاف ہے، لیکن فجر تو دوسریاں دے وچ حنفی امامہ دا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اذان وقت تو پہلے ہو گئی تو پھر وہ اذان دوبارہ کہی جائے گی، یا ایک انسان نے اذان شروع تے وقت تو پہلے کی تھی اور اذان کہندے درمیان اذان دا وقت آ گیا، اس نے جلے شروع کی تھی تو اس لئے اذان دا ویلہ نہیں شروع تھی آیا، اور جلے اس نے ختم کی تھی ہے تے اس ویلے اذان دا وقت شروع ہو گیا، اس اذان دا بھی اعادہ کیتا ویسی، اس نو بھی دوبارہ پڑھیا ویسی۔ جیڑی مکمل وقت تو پہلے ہو گئی اس دا بھی اعادہ کیتا ویسی، اور جیڑی وقت تو پہلے شروع ہوئی ہے لیکن ختم جیلے ہوئی ہے تو وقت شروع ہو چکا ہے سی، اس اذان دا بھی اعادہ بہتر ہے اور بلکہ کرنا چاہیے۔ فرائض کے سوا باقی تمام نمازوں، جنازہ ہو، عیدین، سنن، نظر کی کوئی نماز اور تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف وغیرہ یہ جتنی نمازاں ہیں انہاں دے کان اذان دا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اذان دے کچھ ثواب تو علاوہ دنوی فائدے بچے اور مغموم کے کان میں اور مرگی والے اور غضب ناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اگر یہ اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے مزاج میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، یہ تجربے کی بات ہے، آپ بارہا آزمائیں، بغیر کسی کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بچہ زیادہ روئے بار بار اسے اٹھا کر اذان دیں، انشاءاللہ اذان کی برکت سے وہ چپ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی مرگی والا ہے، اس کے کان میں اذان کہہ دیں، مرگی کا جتنا سخت دورہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اذان کی برکت سے اس کے دورے کو ختم فرما دے گا۔ بلکہ بعض مقام پہ شرابیوں کے کانوں میں اذان دی ہے تو شراب کا ایک برا نشہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے انسان، اور یہ آزمانے کی بات ہے، بارہا آزمائی ہوئی بات ہے، اس کو ضرور اذان سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ غضب ناک آدمی ہو یا کوئی جانور جس نو ساڑی زبان جاندن وڈرے کھلا، غضب ناک ہو گیا، اس دے سامنے اذان دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اذان دی برکت دے نال اس دے مزاج دے وچ بھی نرمی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح شدت لڑائی دے وچ آتش زدگی، کسی علاقے دے وچ اگ لگ گئی اور اگ تے قابو نہیں پایا جا رہا، اذان دے دو۔ فقہا نے یہ چیزاں نقل کیتیاں نے۔ اور آدمی رستہ بھول گیا، رستہ بھولیا اتھے اذان کہہ دو۔ کسی دے سرکش جن آ گیا اور جن اس نو بڑا تنگ کر رہا، اس دے کول اذان کہہ دو، اذان دی برکت دے نال کافی افاقہ ہوئے گا۔ اسی طرح جنگل وچ آدمی راہ بھول ونجے، کھڑے ہو کے کوئی دسنا لئی نہیں رستہ کیڑے پاسے، کھڑے ہو کے اذان دے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ رستے دا سبب عطا فرما دے گا۔ اساں آپ ایک دفعہ ایتھے پہاڑیاں جی بھول گئے، راتی 6 گھنٹے سفر کریندے رہے، سانو پتہ ہی نہیں لگدا سی بھئی ونجنا سے بیرلی اسی بھئی وجنا ویندے کیڑے پاسے پے۔ آخر اساں 3 ساتھی ساں
چوٹیاں تے چڑھ کے تے اذان دینی شروع کر دیتی، تھوڑی دیر تو بعد اللہ تعالیٰ نے سن رستہ دے دیتا۔ یہ بالکل بزرگاں دا بھی مجرب ہے اور اساں تے خود بھی آزما کے ویکھیا۔ اسی طرح وبا کے زمانے میں بھی فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر وبا کے زمانے میں بھی اگر کوئی اذانیں کہہ دے تو یہ بھی بہتر ہے۔ جو آج کل ساڑے ساتھی اذاناں دیندے نے اکثر 10 والیاں جنہوں اذان آکھیا جاندہ، ان اذاناں تو 10 بجے دیتی ہیں یا کسے ٹائم دیتی ہیں کات سالی ہوئے کسے ٹائم بھی کوئی مصیبت قوم دوتے آویں اور اذانہ دیونی لوگ شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اذانہ دی برکت دے نال او مصیبت ٹال چھڑیندا، بھاویں کات سالی دی مصیبت ہوئے، وبا دی مصیبت ہوئے۔ قبر دے اتے اذان کہنا بھی فقہا نے اس نو جائز لکھیا، حدیث جو ثابت نہیں لیکن جائز ہے۔ اذان کچھ آدمی کے لیے مکروہ ہے، عورت اذان نماز کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ اگر کسی جانور کے لیے اپنے گھر میں کوئی جانور ہے اور وہ اس کی حالت بگڑ گئی ہے اس کے لیے وہ کہنا چاہے تو کہہ سکتی ہے، لیکن اتنی آواز میں کہے کہ تاکہ کوئی اور آدمی نہ سنے۔ بچہ زیادہ عورت کو تنگ کر رہا ہے اور وہ اپنے بچے کو اٹھا کر اس کے پاس اذان کہہ دیتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عام جو اذانیں کہی جاتی ہیں ان اذانوں کا جو طریقہ ہے نمازوں کی اذانیں یا دوسری وبا کے لیے اونچی اونچی اذانیں کہنا، یہ عورت نہ کہے۔ اگر عورت نماز کی اذان کہے تو اس کی اذان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا، اس کے لیے اذان نہیں کہنی چاہیے۔ عورت اگر جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتی ہے تب بھی اسے اذان و اقامت مکروہ ہے۔ بہتر تو ہے کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، اور صحابہ کرام کی عورتوں سے بھی جماعت کے ساتھ باقاعدہ عورتوں نے جماعت کرائی اور نماز پڑھی گئی۔ کچھ بزرگان دین نے منع فرما دیا ہے۔ بہرکیف عورت کی نماز میں جس طرح اختلاف ہے اسی طرح جب وہ جماعت کے لیے کھڑی ہو تو اس کی اقامت میں بھی اسی طرح اختلاف ہے۔ اگر گھر میں کسی مخصوص جگہ پہ باپردہ جگہ پہ عورتیں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان پہ زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے، اور عورت کو جو امام عورت ہوگی وہ بھی انہی کے درمیان کھڑی ہوگی۔ جس طرح امام تنہا کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے باقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، عورت کی امامت اس انداز میں نہیں ہوگی، وہ صف میں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور صرف اقامت وغیرہ تکبیرات اور سلام وغیرہ اونچی آواز میں کہے گی، باقی جس طرح دوسرے مقتدی کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ خنثی ایک آدمی ہوتا ہے جس کو مخنث ہماری زبان میں کہتے ہیں، خسرہ ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ بالکل بازاری قسم کا آدمی، ناچنے والا، رزق کمانے والا، ایسا آدمی کی اذان نہیں ہونی چاہیے۔ فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اس کی بھی اذان اتنی پسندیدہ نہیں ہے۔ نشے والے اور پاگل، ناسمجھ بچے اور جنب کی اذان مکروہ ہے۔ ان سب کی اذانوں کا اعادہ کیا جائے۔ اگر خسرہ اذان کہہ دے، خسرے بعض متشکل ہوندے نے، بعض خسرے مرد دے حکم وچ ہوندے نے، بعض عورت دے حکم وچ ہوندے نے، بہتر ہے خسرہ اذان کوئی بھی ہوئے وہ نہ کہے۔ اس دی اذان دا حکم، اور فاسق فاجر قسم دا بھاویں عالم ہی کیوں نہ ہوئے، مولوی عبدالقوی یار کوئی آدمی ہوئے جس نے زندگی دے اتے ظاہری طور تے اپنے مفتی بھی کہلاندا ہوئے، لیکن اس نے ایسے سیاہ دھبے اپنی زندگی تے لگا دیتے ہیں کہ پورے عالم اسلام دے کان شرمندگی دے سبب بن گیا ہوئے، ایسے آدمی دی اذان دا اعادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سمجھ والا بچہ، غلام، اندھا اور والد الزنا بے وضو کی اذان صحیح ہے۔ اتلیں دی اذان، اتلی قسم والے بندے جڑے پڑھے گئے انہاں دی اذان مکروہ ہے، لیکن تھلے والے چھتر والے جڑے لوگ ہیں یعنی سمجھدار بچہ جے بالغ نہیں ہوا لیکن سمجھ مکمل رکھتا پاکی دی، اس تو علاوہ اذان دے مکمل لفظاں دی سمجھ اس نو مکمل ہے۔ دوسرا وقت دے حوالے نال ہر دور وچ وقت دی تشخیص علیحدہ علیحدہ رہی ہے۔ اس دور وچ ہن وقت اساں سورج نو ویکھ کے یا انہاں چیزاں نو ویکھ کے تے مختص نہ کردے، اس دور وچ کیلنڈر نو ویکھ کے تے وقت ویکھیا ویندا کہ بھائی جناب کیلنڈر تے ٹائم پیشی دا ہو گیا یا دیگر دا ہو گیا یا نماشاں دا ہو گیا، اے ویکھیا ویندا۔ اگر اتنا بچہ صلاحیت رکھدا کہ کیلنڈر دے تے ٹائم ویکھ سکدا کہ ہن وقت شروع ہو گیا یا نہیں ہویا، اور اذان بھی ماشاءاللہ صحیح کہہ لیندا اور وضو بھی صحیح کردا، اتنا سمجھدار بچہ اگر اذان کہہ دے اس دی اذان ہوے سی، غلام دی اذان ہوے سی، اندھے دی اذان اگر وہ پاکی مکمل کرن دا طریقے جاندا۔ ایک آدمی غلط نطفے چ پیدا ہویا لیکن اس دی بھی اذان ہوے سی، اس دی تے غلطی نہیں، اس دے والدین دی غلطی ہے۔ اسی طرح بے وضو آدمی کی اذان ہو جائے گی مگر
مکروہ تنزیہ ہے بے وضو آدمی کی. اگر کوئی آدمی وضو کے بغیر اذان کہہ دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی, اس اذان کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان جائز نہیں ہے, اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو. بعض لوگ جمعے تے نہیں وہیں سکتے, معذور ہوندے نے, اور وہ آکھن بھئی چلو ہن جمعے تے وہیں نہ سکنے تے زور دی اذان دے کے تے اپنی مسیتاں زور پڑھنی شروع کر دیواں. یہ جس طرح آج کل حکومت نے ایک طریقہ بنا کے دا کہ 4 تو 5 بندے جمعہ پڑھو جتھے کلفو لگ ونجے, اور ہر پاسے کلفو لگ ونجن, اور لوگ آکھن بھئی ٹھیک ہے جامع مسجد تے 5 بندے تو اتنے نماز پڑھن دی اجازت نہیں, اپنی مسیتاں پیشی دی بانگ پڑھو تے جناب پیشی دی نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ صحیح نہیں. لیکن موجودہ حال وچ اگر جمعہ نہ پڑھن دیں اور شرطاں لا دیں وقت اس کوئی گنجائش نکل آسی, وقت اس لیے بجائے جمعہ پڑھن دے بندہ ظہر دی نماز پڑھنی شروع کر دے جتھے جامع مسجد کانے شرط ہے کہ اس نو اذن عام ہوئے, اس وچ عام کھلم کھلا اجازت ہوئے, بندے نو روک ٹوک نہ ہوئے. جدوں روک ٹوک شروع ہوئے نہیں حکومتی طرف کہ جناب 5 بندے تو تے بندے نہیں کھڑے ہو سکتے اور 4 بندے تو 3 بندے تو تے نہیں کھڑے ہو سکتے, تے پھر وہ جامع والی شرط ختم ہوئے نہیں, اتھے جمعہ پڑھن والا بندہ ظہر ہی پڑھتا رہے. اذان کہنے کا اہل ہے جو وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں ہے جو مؤذن کے لیے. ایک آدمی وقت نہیں جاندا لیکن ایک آدمی وقت نو بھی جاندا ہے اور اذان نو بھی کہہ لیندا. ایک آدمی اس نو وقتاں دا پتہ نہیں لگدا, کوئی آ کے بابا ٹائم تھی گیا یا چھوٹا بچے نو بیٹا ٹائم ہو گیا تو اذان کہہ دے, اس نو اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اذان دا وقت ویکھ سکے. تو ان دوواں نو ثواب تو ملے گا, لیکن جس نو وقت دی اہلیت ہے اور اذان بھی کہہ رہندا اس دے ثواب, اور جس بندے نو وقت دی سمجھ کوئی نہیں صرف اذان کہہ سکدا اس دے ثواب دے وچ فرق ضرور ہوئے گا. بہتر یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل صالح پرہیزگار عالم بسنت ذی وجاہت ہو, یعنی اس دے وچ سارے طریقے پائے وندے ہوئے, شریعت مطہرہ دی پاسداری کرن والا ہوئے تے بہتر ہے. امام اگر اذان بھی کہے تو اس کے لیے بہتر ہے. ایک آدمی اذان کہہ رہا تھا, اذان کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی یا زبان بند ہو گئی تو اس کو اس کی اذان کا اعادہ کرنا چاہیے, دوبارہ سے اذان کہنی چاہیے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.